محبوب بلا وجہ ناراض ہونے لگے تو سمجھ جائیں کہ وہ اداس ہے، اسے آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ ڈرنے کے بجائے اسے خوب پیار دینا سمجھدار خاتون کی نشانی ہے۔ جذبات کے معاملے میں عورت کمزور ہوتی ہے اور کمزور سے ضد لگانا، مقابلہ کرنا، اس کو نیچا دکھانا غیرت مند مرد کو زیب نہیں دیتا۔ کچھ لوگ سچ بولتے نہیں اگلتے ہیں کیونکہ ان کا مقصد کسی کی بھلائی کرنا نہیں بلکہ ذلیل و رسوا کرنا ہوتا ہے۔ بات صرف مرد کے خلوص اور محبت کی ہوتی ہے۔ عورت آسائشوں کے بغیر بھی خوش رہ سکتی ہے۔ زندگی ایسے جیو کہ کسی کی زندگی کا حصہ بنو یا نہ بنو مگر کسی کی دعاؤں کا حصہ ضرور بنے۔ جو انسان حد سے زیادہ پیار کر سکتا ہے وہی انسان حد سے زیادہ نفرت بھی کر سکتا ہے، کیونکہ شیشہ کتنا بھی خوبصورت ہو مگر ٹوٹنے کے بعد خنجر بن جاتا ہے۔ انسان کو صرف من چاہے کی طلب ہوتی ہے، پھر اس کو کتنا ہی سمجھا لو، یہ اچھا ہے، وہ حسین ہے، یہ لے لو، وہ مانگ لو، مگر نہیں، اسے من چاہا شخص ہی چاہیے ہوتا ہے۔ عورت کھلونا نہیں ہے اور نہ ہی زحمت، اور کی بنائی ہوئی ایسی خوبصورت نعمت ہے جو موت کی گود میں جا کر زندگی کو جنم دیتی ہے۔ زندگی میں صرف ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو جی بھر کر خوار کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور وہ ہے محبت۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ ٹینشن، بے چینی اور ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ایک سانولی لڑکی اور خالی جیب والا مرد دونوں بہتر جانتے ہیں کہ اس معاشرے میں جینا کتنا مشکل ہے۔ بعض اوقات ہم انہی لوگوں کے ہاتھوں مذاق بنواتے ہیں جن کو ہم کمزور لمحوں میں اپنی ذات کی سچائیاں سونپ دیتے ہیں۔ اگر تو کوئی شخص اچھے لوگوں سے بھی کترانے لگے تو سمجھ جائیں کہ کسی نے اس کا اعتبار بڑے سلیقے سے توڑا ہے۔ کہ کوئی تم سے محبت لینے آئے تو اسے محبت ہی دینا، محبت سکھانے مت لگ جانا۔ من پسند شخص کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی شفا رکھی ہے، فقط اس کی آواز سن لینے سے ہی اداسی دور اور تھکاوٹ زائل ہو جاتی ہے۔ ایک مان ہی ہوتا ہے جو ہر کسی پر نہیں ہوتا، کسی خاص پر ہوتا ہے، اور اگر وہ آپ کا مان توڑ دے تو پھر اس مان کے ساتھ آپ خود بھی اس طرح ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہماری ذات سب کو ہی پسند آئے، ہر انسان میں کچھ خامیاں تو کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، بس کوشش کریں کہ اپنی زندگی ایسے جیو کہ اپنے رب کو پسند آ جائیں۔ عورت کی ایک بات یہ بھی ہے کہ اسے اگر پیار سے بلاؤ تو وہ روتے ہوئے بھی نم آنکھوں سے ہنس پڑتی ہے۔ جب انسان بچوں کی طرح اللہ پاک کو اپنی من پسند چیز کے لیے مناتا ہے، طرف سے گڑ گڑاتا ہے تو اللہ پاک مان جاتا ہے۔ اللہ پاک کو اپنے بندے کی معصومیت بری یہ آداب بہت پسند ہے۔ محبت میں مبتلا ہونا دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہے، لیکن یہ اتنا ہی بھیانک ہے اگر غلط شخص کی محبت میں مبتلا ہوں۔ ہم ہمیشہ کسی کے لیے خاص نہیں رہ سکتے، لوگوں کی ترجیحات بدل جاتی ہیں اور بدلنے والے کے پاس بس دو قسم کے ہی ہتھیار ہوتے ہیں، ایک تو حالات کا رونا اور دوسرا مجبوریوں کا بہانہ۔ بعض دفعہ زندگی میں ایسا ہوتا ہے جس چیز سے آپ کو سب سے زیادہ نفرت ہوتی ہے وہ نہ چاہ کر بھی سب سے زیادہ برداشت کرنی پڑتی ہے۔ دھوکے دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ شوہر اپنی بیوی کو ہاتھ سے کھلاتا ہے تو یہ بیوی کی غلامی نہیں بلکہ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر کوئی تم سے ناراض ہے اور اسے اس بات کا غرور ہے کہ تم اسے منا لو گے تو اس کے غرور کو کبھی ٹوٹنے مت دینا،
ایک لڑکی کی زندگی میں آخری دم تک صرف ایک ہی مرد ہوتا ہے جو اس کا رونا بالکل پسند نہیں کرتا، اور وہ ہے اس کا باپ۔ دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ پاک خوش ہوتا ہے، وہ بیوی کی خاوند سے محبت ہے اور خاوند کی بیوی سے محبت ہے۔ مرد اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ بیوی کے دل سے کبھی نہ اترے تو اسے چاہیے کہ بیوی کی عزت کرے، تنہائی میں بھی اور دنیا کے سامنے بھی۔ کچھ لوگ شفا جیسے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں تو تسکین ملتی ہے، لفظ کہتے ہیں مرہم لگتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف لوگ نہیں ہوتے، وہ ہمارا علاج ہوتے ہیں، سکون ہوتے ہیں۔ کسی سے اتنی ہی محبت کریں جتنی وہ آپ سے کرتا، کیونکہ بے حساب محبت ہی ذہنی بربادی کا باعث بنتی ہے۔ اگر کوئی عورت خود تمہاری طرف رجوع کرتی ہے تو پھر تم پر فرض ہے کہ اس کی خاطر مر جاؤ، کیونکہ کوئی عورت تب تک کسی مرد میں دلچسپی نہیں لیتی جب تک وہ مرد اس کی نظروں میں دنیا کے تمام مردوں سے عظیم نہ ہو۔ سارے کھیل تو روحوں کا ہوتا ہے، مٹی کے جسم میں کشش تب ہی جاگتی ہے جب روح کا ٹکراؤ ہمارے دل کو لگ جانے والی روح سے ہو جاتا ہے، ورنہ یہاں تو حسین و جمیل لوگ بھی دل کو نہیں بھاتے، اور کبھی سادہ سے سادہ انسان بھی جان سے پیارا ہو جاتا ہے۔ بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کا پیار، وقت، توجہ ہی بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ ہر عورت اپنے اندر ایک مافوق الفطرت خوبصورتی رکھتی ہے جسے صرف ایک مرد ہی دیکھ سکتا ہے جو اس سے حقیقی محبت کرتا ہے۔ ہر عورت تمہارا پیسہ دیکھ کر نہیں بکتی، کچھ شہزادیوں کا دل جیتنے کے لیے ترازو کے پلڑے میں پیسہ نہیں، عزت کی مقدار اور بڑھانا ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے اپنی بیوی کو سینے سے لگا کر اسے محبت کا احساس دلانے پر بھی صدقے کا ثواب رکھا ہے۔ محبت کے جذبات کو اپنے ہونے والے شوہر یا بیوی کے لیے سنبھال کر رکھا جائے تو پھر شادی کے بعد لائف بہت خوشگوار ہو جاتی ہے۔